تو آج رمضان المبارک کا 9واں روزہ 9واں دن ہے اور الحمدللہ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک کے جس طرح فضائل مسائل بہت زیادہ ہیں، اس ماہ مبارک میں کیے گئے اعمال کا اجر میرا رب بڑھا دیتا ہے، ایک ایک چیز پر سینکڑوں نیکیاں میرا رب عطا کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سیزن ہے، سیزن میرے رب کی جانب سے مغفرت کا، اپنے آپ کو بخشوانے کے دن ہے، رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کے دن ہے، رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق بڑھانے کے دن ہے، اللہ رب العزت سے اپنی جائز حاجات منوانے کے دن ہے۔ اللہ رب العزت ان ایام کے اندر، ان لمحات کے اندر یوں سمجھ لے کہ خود سے انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا بندہ، میرا پیارا کب میرے پاس آتا ہے اور میں کب اس کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، کب میرا بندہ جھولی پھیلاتا ہے، کب میں اس کی جھولی کو رزق سے بھرتا ہوں، کب میرا بندہ اپنی جھولی دامن اٹھا کر کے اولاد کو طلب کرتا ہے اور میں اس کے دامن کو اولاد کی نعمتوں سے بھرتا ہوں۔ بے شمار فضائل ہیں، آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس ماہ مبارک کے اندر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ تاریخی حیثیت سے، تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ اہم واقعات، اہم شخصیات، اہم معاملات اس ماہ مبارک کے ہیں، جن کو ذکر کرنا، سننا ایمان کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پچھلے جمعے 3 رمضان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ آج 9 رمضان المبارک ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں 10 تاریخ کو، 10ویں روزے کو، میرے آقا کی پیاری بیوی، پہلی بیوی، اسلام کی سب سے پہلے خاتون اول بننے والی، اسلام کی بنیاد کے اندر اپنا مال نچھاور کرنے والی، اسلام کی بنیاد کے اندر اپنا تن من دھن حتیٰ کہ گھرانہ تک لٹا دینے والی، اسلام کی بنیاد کے اندر اپنی قربانیاں بے انتہا پیش کرنے والی مسلمانوں کی ماں، اتنی پیاری ماں کہ جن کی موجودگی کے اندر میرے پیغمبر نے دوسری شادی کا ارادہ تک بھی نہیں کیا، اتنی پیاری ماں کہ جن کے بطن مبارک سے میرے رب نے میرے پیغمبر کو ساری اولاد عطا کی، اتنی پیاری ماں کہ جن کے لیے آسمان سے میرے رب نے باقاعدہ سلام بھیجا ہے۔ میں اس عظیم الشان عورت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ جن کا نام ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ میرے آقا کی سب سے پہلی بیوی ہے اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ یقین کریں، ان کی پوری زندگی کا خلاصہ، پوری زندگی بات نہیں کر رہا، زندگی کا صرف خلاصہ شارٹ کٹ انداز میں بھی اگر بیان کیا جائے تو ہمارا یہ وقت بہت کم پڑ جائے گا، اتنی شاندار۔ آپ یہ دیکھیں کہ عرب کا ماحول زمانہ جاہلیت میں جہالت کی انتہا پہ تھا، شراب کباب زنا عام تھا، اس زمانے کے اندر بھی اسلام کی دولت قبول کرنے سے پہلے بھی، اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس عظیم الشان عورت کا لقب طیبہ اور طاہرہ تھا، یعنی اتنی پاک باز زندگی گزار رہی ہے کہ اس زمانے میں بھی ان کو طیبہ طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ ہمارا زمانہ تو اسلام کا زمانہ ہے، ہمارے زمانے میں بھی کسی عورت کو یہ لقب مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس زمانے میں بھی کسی کو کہہ دیا جائے یہ طاہرہ ہے جس نے اپنی زندگی، اپنی عفت، اپنی عزت مچا کے رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے۔ اس زمانے میں جب فحاشی عریانی بہت زوروں پہ تھی، لقب طیبہ طاہرہ، نام ختیجۃ الکبریٰ، والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ یہ فاطمہ لقب بھی بڑا پیارا، میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ فاطمہ نام اتنا پیارا نام ہے کہ میرے آقا کی بیٹی کا نام فاطمہ، جناب علی المرتضیٰ کی بیوی کا نام فاطمہ، جناب علی المرتضیٰ کی والدہ کا نام فاطمہ اور ختیجہ بنت خویلد کی والدہ کا نام فاطمہ۔ بڑا پیارا نام، اس کے اندر ایک بڑی تحقیق ہے۔
بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، نام ختیجہ، 2 خاوندوں سے پہلے بیوہ ہیں. پہلے خاوند سے شادی ہوئی، بیوہ ہو گئی. دوسرے خاوند سے شادی ہوئی، بیوہ ہو گئی. 40 سال کی عمر ہے. آقا کے نکاح کے اندر آنے سے پہلے بڑی مالدار ہیں. اس زمانے میں مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ سخی ہونا بہت بڑی بات ہے. آج بھی سخی تو سخاوت تو میرے اللہ کو ویسے ہی پسند ہے، اور سخاوت کا وصف کسی کے نام کے ساتھ جڑ جائے، کوئی سخی بن جائے، سخی تو اللہ کا حبیب ہے نا. یہ اس زمانے میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا. اسلام میں وہ ساری باتیں جن کو خوبی سمجھا جاتے، وہ تمام چیزیں میرے رب نے ختیجۃ الکبریٰ کی فطرت اور عادت میں رکھ چھوڑی تھی. کاروبار بڑا وسیع ہے. کاروبار سنبھالنے کے لیے اولاد نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے مرد کوئی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، پریشان ہے. اس زمانے میں میرے آقا کی شہرت کا ڈنکا بجا. ادھر ختیجۃ الکبریٰ کو جیسے عفیفہ، طاہرہ، طیبہ کہا جاتے ہیں، ادھر میرے آقا کا نام گونج رہا ہے. صادق ہے، امین ہے، پاک باز ہے. ایسا نوجوان ہے کہ جس نے 25 سال کی بے داغ جوانی گزاری ہے. بے داغ. جیسے میں کر رہا ہوں نا کہ اس زمانہ جاہلیت میں جناب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر کوئی حرف میلا نہیں ہے، ایسے میرے آقا کی جوانی بے داغ ہے، روشن چمکدار. اور رشتے تو میرا رب جوڑتا ہے نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیث، پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں. ادھر اگر ختیجہ پاک دامن ہے تو میرا آقا بھی روشن اجلا کردار ہے میرے آقا کا. بلاتی ہیں، میں آپ کو تجارت کے لیے بھیجنا چاہتی ہوں. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. تجارت کے لیے میرے آقا چلے جاتے ہیں، تجارت سے مال کما کے لاتے ہیں، پرافٹ اچھا خاصا لے کے آتے ہیں. جو غلام ساتھ بھیجا تھا نا پوری زندگی کا نچوڑ کرنے کے لیے، وہ غلام آ کے بتاتا ہے ختیجۃ الکبریٰ کو، اے مالکن میں نے تو اس بندے کا نظام ہی الگ دیکھا. اس نے جیسے تجارت کی آج تک کسی تاجر نے ویسے تجارت نہیں کی. پرافٹ کا پوچھا تو پہلے تاجروں کی بنسبت زیادہ مال کما کر لائے ہیں. کافی ساری چیزیں. میرے آقا کے اچھے اوصاف کو دیکھ کر ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں گھر ہو گیا. دل کے اندر بات پیدا ہو گئی کہ مجھے نکاح کرنا چاہیے. اصل میں یہاں پہ مفسرین نے، محدثین نے، تاریخ نگاروں نے، اصحاب سیر نے ایک واقعہ لکھا. جناب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے خواب دکھا. توجہ کرنا. خواب کیا دیکھتی ہے کہ میں رات کو اپنے گھر کے اندر سوئی ہوئی ہوں، اچانک میرے گھر کے اوپر میری چھت پھٹتی ہے، اور میری چھت پھٹنے کے بعد آسمان سے سورج اس پھٹی ہوئی چھت کے اندر سے میرے کمرے میں آ جاتے. پھر وہ سورج کمرے میں آ کر میری چارپائی پہ آتے. میری چارپائی پہ آ کر اس کی روشنی پھیلتی ہے، اتنی روشنی پھیلتی ہے کہ میرا پورا کمرہ روشنی سے منور ہو جاتے. پھر وہ سورج نکلتا ہے میرے دروازے سے، میرے صحن کو روشن کرتے، میرے صحن کو روشن کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلتے، گلی، محلہ، بستی، یہاں تک کہ جہاں تک نظر گئی وہاں تک اس کی روشنی پھیل جاتی ہے. صبح اٹھتی ہیں. ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، بہت بڑے تورات کے، زبور کے، انجیل کے عالم ہیں. جا کر بتاتی ہیں میں نے رات بڑا عجیب خواب دیکھا. 2 مرتبہ ورقہ کے پاس آئی ہیں بڑے اہم معاملات لے کر. پہلی مرتبہ یہی ہے، اپنے چچا کے پاس آتی، میں نے بڑا عجیب ماجرا دیکھا، خواب بڑا عجیب ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیے. ورقہ پورا خواب سنتا ہے، اور خواب سننے کے بعد کہتے ہیں ختیجہ اگر خواب ایسے ہے جیسے تو بتا رہی ہے، میرا علم مجھے بتاتا ہے وہ آخری پیغمبر جس کے بارے میں ہم نے تورات میں پڑھا، زبور میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، لگتا یوں ہے کہ مجھے تجھے تیرا رب اس آخری پیغمبر کے نکاح کے اندر ہونے کا شرف عطا فرمائے گا. کہتے اس دن سے میرے دل کے اندر گھر کر گئی تھی یہ بات کہ میں نے اس بندے کو تلاش کرنے. پھر آقا کے اندر ساری صفات دیکھی. صفات دیکھنے کے بعد ہمارے معاشرے میں یہ واقعہ ہمیں بتاتے، ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی لڑکی والا باپ، توجہ میری طرف، لڑکی کا باپ، لڑکی نہیں، لڑکی کا باپ اگر لڑکے والوں کو کہہ دینا جی میں اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کے نکاح کے لیے، ہمارے معاشرے میں سے بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. لڑکی والے نے کہہ دیا، حالانکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، حقیقتاً شرعاً ہے بھی ایسے کہ جب بچی جوان ہو جائے نا والد کو اس کا رشتہ تلاش کرنا چاہیے. والد دیکھے اگر مناسب رشتہ نظر آ رہے تو پیغام بھیجے میں اپنی بچی. یہاں 2 خاوندوں سے بیوہ ہیں، میرے آقا کا پہلا نکاح ہے، میرے آقا کی عمر 25 سال ہے،
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے اور نکاح کا پیغام خود بھیجتی ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں مجھ میں کیا دیکھا، میرے پاس تو نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ گھر ہے، میں تو تیرا حق مہر بھی نہیں ادا کر سکتا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ ہاں کریں، ہاں کرنا آپ کا کام ہے، آپ کے سارے اخراجات اٹھا دینا مجھ خدیجۃ الکبریٰ کا کام ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عورت اگر کسی کو پسند کرے باعزت طریقے سے وہ اپنا نکاح کا پیغام بھیجنا چاہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات سمجھ میں آئی، عورت اگر بیوہ ہو جائے نا تو اس بیوہ کو بھی نکاح کرنے کا اختیار معاشرے کو دینا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کا نکاح کوئی مناسب رشتہ دے کر نکاح کر دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، عورت اگر مالدار ہو اور خاوند کے پاس پیسے نہ ہو تو عورت کو تانے نہیں مارنے چاہیے، اس کا خرچہ اٹھا لینا چاہیے، خرچہ کر لینا چاہیے۔ یہ بات بھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یقین کرے میرے آقا کے ساتھ نبھانے کی وہ انتہا کی میرے آقا کی زندگی میں سب سے پہلے اگر پیغمبر کو نبوت کے معاملات میں حوصلہ کسی نے دیا ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیا ہے۔ کیسے؟ وہ واقعہ غار کا موجود نہیں ہے، میرے آقا غار کے اندر جاتے تھے، غار کے اندر جا کے ابتدا کے اندر وہاں پر بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن جناب جبریل امین آئے اور جناب جبریل امین کو میرے آقا نے زندگی میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ پہلی مرتبہ یہی تھی جب غار ہرا کے اندر آئے۔ انسان اگر کسی چیز کو، اجنبی چیز کو اچانک سے دیکھتا ہے نا، بشری تقاضے کے پیش نظر اس کے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میرے آقا دیکھتے ہیں جناب جبریل امین کو، اب دیکھیں حدیث میں ان کی پوری کیفیت ہے کہ جناب جبریل امین اصلی حالت میں 600 پر میرے رب نے انہیں عطا کیے ہیں، 600 پر۔ فرمایا 2 پر اتنے بڑے ہیں کہ اگر وہ دایاں پر یوں کھولے اور بایاں پر یوں کھولیں اور ان دونوں پروں کو آپس کے اندر یوں ملائیں نا، رب کعبہ کی قسم ان دونوں پروں کے درمیان 7 زمین اور پوری کائنات پوری کے پوری چھپ جائے گی۔ دیکھیں 2 پروں کا عالم یہ ہے، 600 پر کتنے بڑے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں میرے پاس آئے تھے، مجھے اٹھایا تھا، مجھے اٹھا کے سینے سے لگایا تھا، مجھے کہا تھا اقرا بھی ہو، پورا ایک واقعہ ہے۔ میں جب گھر گیا تو میرے بدن کے اوپر کپ کپی تاری تھی، میں نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے کہا خدیجہ زمیلونی زمیلونی، میرے اوپر چادر اڑھاؤ، کپ کپی تاری ہے۔ میں عجیب ماجرا دیکھ کر آیا، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی چادر اڑھائی ہے۔ جب میرے آقا کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی نا، کپ کپی ختم ہوئی، آقا فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی ذات کے اوپر بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ آج میں نے عجیب ماجرا دیکھا، آج سے پہلے میں نے ایسا ماجرا دیکھا نہیں تھا۔ میں ایسے شخص کو دیکھ کر آیا ہوں، شاید ہی دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہو، اس نے مجھے اٹھایا، اٹھا کر سینے سے لگایا، مجھے دبایا، جب اتنا دبایا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آج تو میرے جسم سے جان نکل جائے گی۔ اس نے مجھے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ خدیجہ مجھے تو لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہوگا، رب کعبہ کی قسم جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع کے اوپر جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، اٹھائیے بخاری شریف باب بدء الوحی نکالیے، وہاں پر وہ الفاظ موجود ہیں، فرماتی ہے کلا واللہ لا یخزیک ابدا، اے میرے پیغمبر میرا رب کبھی آپ کو رسوا کر ہی نہیں سکتا۔ پوچھا کیوں؟ ہر بندے کی بات ہوتی ہے نا جی، ہم کسی کو بھی کہتے ہیں جناب آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اگلا پوچھے گا کیوں بھائی، تجھے کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، کیوں بھائی؟ آگے بتانا پڑتا ہے آپ کے اندر یہ صفات ہیں، یہ صفات ہیں، وہاں کیوں بھائی واللہ ما یخزیک ابدا کیوں کہا؟ فرمایا انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے پیغمبر، اے میرے سرتاج، آپ تو غریبوں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، آپ یتیموں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ معاشرے کے کمزور لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جس میں اتنے زیادہ اچھے اوصاف ہو، میرا رب کبھی بھی اس کو رسوا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، دیکھیں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، 2 شخصیتیں ایسی ہیں، میں بڑی پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے لگ رہا ہوں، 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کو میرے رب نے آسمان سے باقاعدہ جناب جبریل امین کے ہاتھ سلام بھیجا ہے، صرف 2 شخصیتیں، ایک مردوں میں سے اور ایک عورتوں میں سے۔ آپ دونوں کی مماثلت دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ مردوں میں جس کو سلام آیا اس کا نام جناب ابو بکر صدیق ہے،
عورتوں میں جس کو سلام آیا اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ عجیب اتفاق دیکھیے، صدیق وہ ہے جو مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، خدیجہ وہ ہے جو عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی ہے، صدیق وہ ہے جس نے اپنا مال بھی، جان بھی، اولاد بھی، حتیٰ کہ اپنا گھر بار بھی پیغمبر پر لٹا دیا۔ خدیجہ بھی وہ ہے جس نے اپنا مال، جان، اولاد پیغمبر کے اشاروں پر لٹا دیا، یہاں تک کہ جب خدیجہ نے اپنا سب کچھ لٹایا تھا، میرے رب نے آسمان سے جناب جبریل امین کو بھیجا تھا، آقا آپ کے پاس ابھی خدیجہ آئے گی، ہاتھ کے اندر پیالہ ہوگا، پیالے میں دودھ ہے یا کھانا ہے؟ میرے پیغمبر جب آپ کے پاس خدیجہ آئے نا، آپ اس خدیجہ کو کہیے گا تیرے رب نے تجھے آسمان سے باقاعدہ سلام بھیجا ہے، سب کچھ لٹا دیا۔ اس عورت پہ سلام آیا جس نے سب کچھ لٹایا۔ اور جناب صدیق اکبر پر کب سلام آیا؟ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے یا غزوہ خندق کا؟ آئے تھے میرے آقا کے پاس جناب جبریل امین، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، آقا نے دیکھا جبریل کو، جبریل کیا ہوا آج تیرے بدن پر ٹاٹ کا لباس کیوں مسکرا پڑے؟ آقا صرف مجھے نہ دیکھیے، آسمان کی طرف چہرہ کیجئے، صرف میں نہیں، رب کعبہ کی قسم 70,000 فرشتوں نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ کیوں پہنا ہوا ہے؟ ماجرا وجہ کچھ تو ہوگی، آقا بھی پتہ چل جائے گا، تھوڑی دیر صبر تو کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا نا، دیکھا سامنے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ٹاٹ کا لباس پہن کر آ رہے ہیں۔ آقا پوچھتا ہے صدیق کیا ہوا، ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ آقا آپ کے اشارے کے اوپر تن من دھن بدن کے کپڑے لباس بھی قربان کر دیا، وہ وہاں خدیجہ نے قربان کیا، رب نے جبریل کو بھیجا، یہاں صدیق نے قربان کیا، میرے رب نے جبریل کو بھیجا، جاؤ اور جا کر میرے پیغمبر کو کہو کہ میرے صدیق کو تیرا رب سلام پیش کرتا ہے۔ یہ میرے رب کے دین کے لیے جس نے جو کچھ قربان کیا، میرے رب نے پھر ویسے ہی قربانی کا بدلہ بھی عطا کیا۔ مرض کروں جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا ساتھ بیٹھے ہیں، آقا کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پیار کتنا ہے، وفات ہونے کے بعد بھی میرے آقا کی زندگی کا ایک طریقہ رہا ہے، میرے آقا جب بھی کوئی چیز تقسیم کرتے نا، کوئی بکری ذبح کی، اونٹ ذبح کیا، کوئی بھی معاملہ کیا، سب سے پہلے حصہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کا نکالا کرتے تھے۔ اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے سامنے خدیجہ کا تذکرہ نہ کیا جاتا ہو۔ اب انسان ہونے کے ناطے، بشری تقاضے کے پیش نظر، سوکن کا تذکرہ سوکن کو پسند نہیں آتا ہے۔ میری ابھی دوسری شادی ہوئی نہیں ہے، میں گھر میں بیوی کو چھیڑنے کے لیے کہہ دیتا ہوں میں دوسری شادی کر رہا ہوں، بس جس دن یہ بات سنجیدہ ہو گیا کہ دوسری شام کو کھانا نہیں ملتا ہے۔ کیسے عمران ہوتا ہے؟ ایسے نہیں، سوکن کو سوکن کی بات پسند نہیں آتی ہے۔ آقا فرما رہے ایک مرتبہ، اما عائشہ صدیقہ، تاریخ میں لکھے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تذکرہ شروع کر، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ یوں تھی، خدیجہ سے مجھے بڑا پیار ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سیریس ہو جاتی ہے، آقا آپ کس کا تذکرہ میرے سامنے کر رہے ہیں؟ مان ہوتے ہیں نا جی بندے کو ایک، آخر میرے آقا کو ان سے بھی بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اسلام کے اندر ان کا کردار بھی بہت نمایاں ہے، خدمات بھی بہت ہیں۔ فرمانے لگی آقا آپ میرے سامنے خدیجہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ آقا وہ تو آپ کے نکاح کے اندر 40 سال کی بوڑھی ہو کر آئی تھی، آقا وہ تو آپ کے نکاح کے اندر 2 خاوندوں سے بیوہ ہو کے آئی تھی، آقا وہ تو آپ کے نکاح میں بوڑھی تھی، مجھے دیکھیے نا، میں کنواری آئی تھی، دوشیدہ تھی، بالکل کنواری آپ کے نکاح میں آئی ہوں، آقا میری وفائیں بھی آپ کے لیے، آقا میری ادائیں بھی آپ کے لیے، آقا میرے سامنے ان کا تذکرہ تو نہ کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم، تاریخ میں واقعہ لکھا ہے، میرے پیغمبر نے عائشہ کا جواب سن کر ایسے خاموشی اختیار کی، آنکھوں کے اندر سرخی آ گئی۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے آقا کے چہرے کے اوپر غصے کے اثرات آ گئے، آقا غصے کے اندر آ کر فرماتے ہیں عائشہ میری خدیجہ کا مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میرے اوپر کلمہ پڑھا جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، خدیجہ نے اس وقت مال قربان کیا جب کوئی مال قربان کرنے والا نہیں تھا۔ عائشہ آج تیرے گھر سے باہر نکلتا ہوں، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، مجھے ہدیہ دیتے ہیں، مجھے تحفے دیتے ہیں، لیکن خدیجہ تو وہ ہے کہ جس کے گھر سے میں باہر نکلتا تھا لوگ پتھر مارتے تھے، بدن لہو لہان ہو جاتا تھا، جب میں گھر میں جاتا میرے بدن سے خون ٹپک رہا ہوتا تھا، وہی خدیجہ تھی جو اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر پھاڑ کر میرے زخموں پہ مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ عائشہ اس خدیجہ کا مقابلہ نہ کرنا، یہی زخموں کے اثر، یہی باتیں تھی۔ اور پھر دیکھیں میرے آقا کی 9 بیویاں، 2 باندیاں، ٹوٹل 11 بیویاں،
کسی اور بیوی سے اولاد ہوئی نہیں ہے۔ میرے رب نے اولاد کی نعمت دی بھی تو خدیجۃ الکبریٰ سے۔ اور میرے آقا خود فرماتے ہیں، او میرے صحابہ دو شخص ایسے ہیں، دو شخص، توجہ توجہ توجہ، او میرے صحابہ دو شخص ایسے ہیں جن کے مال نے مجھ پیغمبر کو بڑا فائدہ دیا۔ اور لوگوں، مردوں میں سے جس کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا وہ صدیق اکبر ہے۔ عورتوں میں سے جس کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، جناب صدیق اکبر اور خدیجۃ الکبریٰ دونوں کا نام، دونوں کا مقام، دونوں کی عظمتیں، دونوں کی شان، دونوں کا رتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ میرے آقا خود اپنی زبان سے کہہ پڑے، اللہ میں نے اپنی زندگی کے اندر سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، اگر نہیں دے سکا تو صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا۔ یہ مقام تو جناب، اور یہی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی کا ہر پہلو بتاتا ہے کہ میرے پیغمبر سے نبھانا کیسے ہے۔ یہی جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ 10 رمضان المبارک کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے میرے رب کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اس وقت تک جنازے کے احکامات، میں کہتا ہوں خوش قسمت بیوی وہ ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، خوش قسمت بیوی وہ ہوتی ہے کہ جس کا انتقال ہو اس کے کفن دفن کا انتظام خاوند کرے اور خود اپنے ہاتھوں سے خاوند اس کو اپنی قبر کی پاتال کے اندر اتارے۔ یقین کیجئے گا، میرے آقا کی یہ پہلی بیوی جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال کے بعد ان کے آخری تمام معاملات میرے پیغمبر خود کرتے ہیں، اور جب تدفین کا معاملہ آتا ہے میرے پیغمبر خود قبر مبارک میں اتر کر اپنے ہاتھ سے اپنی اس پیاری بیوی کو قبر کے سپرد کر کے آتے ہیں۔ تو یہ 10 رمضان المبارک کو اسلام کی عظیم خاتون اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اسی حیثیت سے ہم نے آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔ میرا مولا مجھے اور آپ کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔